الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک چیز جس پر ایک انسان یقین بھی رکھتا ہے اور شاید کہ پوری دنیا میں کسی شخص کو اس بات سے اختلاف نہیں ہوگا کہ اس کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ فکر انسان کے اندر آ جائے کہ جب مجھے موت آئے گی تو میں کس حالت میں اس وقت رہوں گا، اس چیز کی اگر فکر ہو جائے تب جا کر کے اس موت پر یقین کا فائدہ ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ مختصر سی روایت کہ ہر بندہ اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح اس کی وفات ہوئی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن جو مفہوم عمومی طور پر لوگوں نے ذکر کیا ہے، محدثین نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہے تو ایمان پر ہی اس کی بعثت ہوگی، اس کو اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ کسی کی وفات کفر اور نفاق پر ہوئی ہے تو اسی طرح اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ یہ عمومی مفہوم ہے اور یہی زیادہ بہتر مفہوم لگ رہا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کیفیت پر ظاہری طور پر ایک بندہ وفات پاتا ہے اسی کیفیت پر اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر سجدے کی حالت میں کسی کی وفات ہوئی تو اس کو سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اسی طرح برے اعمال کی مثال ہے، کوئی آدمی گا رہا ہے، اسی حالت میں اس کی وفات آ گئی تو وہ گاتے ہوئے اٹھے گا، اس طرح۔ لیکن یہ معنی تھوڑا سا دور ہے، تو زیادہ مفہوم اچھا یہ ہے کہ اس سے معنوی چیز مراد لی جائے، یعنی ایمان، تقوی، ذکر و اذکار، عبادات، قلبی عبادات، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، تو جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، جو معنوی عبادات ہیں، جو معنوی اصلاح کی چیزیں ہیں، انہی بہتری پر اور انہی اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اٹھائے گا۔ ایک بات یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں اگر ظاہری طور پر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو سارے لوگ اس کی وفات کی مبارکبادی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی وفات اگر سجدے کی حالت میں ہو گئی تو سارے ماشاءاللہ کتنی اچھی وفات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ وہ روایت جس میں جمعہ کی رات وفات اور یا جمعہ کے دن دفن کی بات جس میں آتی ہے اور جس کو بعض محدثین نے حسن کہا ہے، تو اس روایت کی بنیاد پر یا اسی طرح ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اگر وفات ہو گئی تو ہمارا جو وطیرہ ہے یہ کہ ہم گویا کہ سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بالکل جنت واجب ہو چکی ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ظاہری عمل کتنا بھی اچھا ہو، اگر باطن صحیح نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اس کی ایک واضح مثال جو بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح خیبر ہوا تو اس میں کپڑے وغیرہ زیادہ ملے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کے طور پر ایک غلام دیا گیا جس کا نام مدعم تھا۔ ایک تیر آ کر کے اس کو لگی، سارے لوگوں نے کہا ہنی اللہ بالشہادہ، صحابہ کرام نے کہا شہادت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو کیا معلوم شہادت مبارک ہے؟ ان الشملہ، وہ چادر جو اس نے چرائی تھی وہ اس کے لیے جہنم کا آگ بن چکی ہے۔ دیکھیے آپ، شہادت اتنی بڑی چیز ہے جو سجدے کی حالت میں وفات، اسلام کی طرف دعوت دینے کی حالت میں وفات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حالت میں وفات کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جہنم کا عذاب یا آگ کا عذاب ہوگا چوری کرنے کی بنیاد پر۔
تو ہم اتنے بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر انسان کے دل میں ایمان موجزن ہے، بہترین ایمان و عمل والا ہے، گرچہ اس کی وفات کسی بھی کیفیت میں ہو، ایکسیڈنٹ میں ہوا، کچل کر مر گیا، تو وہ ایمان والا ہے، عمل والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اونٹنی نے اس صحابی کو کچل دیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اگر کیفیت دیکھو تو بہت بری موت ہے، لیکن صحابی رسول ہیں، عمرہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز صحابی ہونے کی بنیاد پر ان کو جنت نصیب ہوگی۔ تو ظاہری چیز کو دیکھ کر کے کسی چیز کا حکم لگانا ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حسن خاتمہ کا انتظام کرے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔